بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. مشکات المصابیح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس. حدیث کی یہ عظیم کتاب آج سے 70 سال پہلے میں نے اپنے شیخ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے رات کے 8 بجے ختم کی تھی. رات کے 8 بجے ختم آخری حدیث پڑھی تھی. اب سردیوں کا موسم تھا. رات کے 8 بجے میں نے یہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے آخری حدیث پڑھی تھی. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب مناقب صحابہ قائم کرنے کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ. من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ. یہی تعریف حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی شیخ علی بن مدینی نے بھی کی ہے. حافظ بن حجر جن کا لقب خاتمۃ الحفاظ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ. الاصابہ فی تمییز صحابہ
بڑی 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے اور بہت جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کی تحریر میں، اس کے لکھنے میں امام صاحب نے تقریباً کوئی 40 سال صرف کیے۔ انہوں نے اس کتاب کے آغاز میں صحابی کی تعریف یہ کی ہے کہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، یہ تعریف انہوں نے صحابی کی ہے۔ پھر لفظ رویت پر انہوں نے بحث کی ہے کہ اگر رویت کی قید ہو تو اس صورت میں نبینہ انسان جو ہے ویسے خارج ہو جاتا ہے، جن میں سے عبداللہ بن ام مکتوم ہے اور دیگر بعض نبینے صحابہ تھے۔ اس بنا پر انہوں نے اس قید کو خارج کر دیا، لیکن حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے دونوں قیدوں کو ذکر کر دیا ہے۔ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ اور جس انسان کو آپ کی رویت حاصل ہے وہ بھی صحابی ہے۔ رویت جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ قریب بیٹھ کر ہو، دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور یقینی طور پر دیکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اشتباہ نہ ہو، بلا اشتباہ کہ اللہ کے رسول کو اس نے دیکھ لیا تو صحابی ہے، اس شخص کو صحابی کہا جائے گا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جو رویت کے اعتبار سے صحابہ ہیں اور روایت کے اعتبار سے وہ تابعی ہیں، روایت کے اعتبار سے وہ تابعی ہیں۔ ان میں سے ابو امامہ ہیں اور اسی طرح قیس ہیں، ان کو رویت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی روایت بیان نہیں کی، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف دیکھا ہے اللہ کے رسول کو، تو اس قسم کے صحابی کو اصطلاح میں مخضرم کہا جاتا ہے کہ یہ مخضرمین میں سے ہے۔ تو ان کو رویت حاصل ہے، صحبت حاصل نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے صحبت عرفی جو ہے وہ مراد لی ہے۔ صحبت عرفی سے مراد یہ ہے کہ کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سال تک رہا ہو، 1 سال تک رہا ہو، لیکن اکثر سے لوگوں نے اسے موافقت نہیں کی۔ محمد بن ابی بکر جو حضرت اسماء کے بیٹے ہیں اور حجۃ الوداع کے سفر میں یہ پیدا ہوئے تھے اور آپ کی وفات سے 3 ماہ تقریباً پہلے پیدا ہوئے، ان کو رویت حاصل ہے لیکن اللہ کے رسول کی صحبت حاصل نہیں، یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے۔ اور اسی طرح جنات کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جتنے جنات مسلمان تھے آپ کے زمانے میں یا آپ سے ان کو صحبت حاصل ہے یا رویت حاصل ہے، اس کو بھی صحابی کہا جائے گا۔ مومن جن جو ہیں ان کو بھی صحابی کہا جائے گا۔ آپ کی رویت یا آپ کی صحبت جس کو حاصل ہے وہ بھی مومن ہے، لیکن ان کے برخلاف جو شیاطین ہیں، مومن نہیں ہیں، ابلیس ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن نیک جنات کے بارے میں یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نیک جن جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، نیک جن بھی جنت میں جائیں گے۔ اور ملائکہ کے بارے میں علماء نے گفتگو کی ہے کہ فرشتے جو ہیں کیا یہ بھی اللہ کے رسول کو دیکھ کر یہ بھی صحابی بن سکتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ صحابی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، آپ سے یہ صحابی کا اطلاق نہیں ہوتا، بعض نے اس میں توقف کیا۔ بہر صورت یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو فرمایا
کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ صحابہ کرام کا دور جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے 110 ہجری تک زیادہ زیادہ۔ آخری صحابی ابو طفیل واصلہ ہے۔ ابو طفیل واصلہ سب سے آخری صحابی یہ ہیں ابو طفیل، اور ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، جہاں سے وحی کا آغاز ہوا تھا وہی آخری صحابی دفن ہوا۔ جہاں سے وحی کا آغاز ہوا تھا وہی آخری صحابی دفن ہوا، حضرت ابو طفیل۔ عامر بن واصلہ غالباً نام ہے، عامر بن واصلہ۔ اور پھر اس کے بعد دور چلتا ہے تابعین کا، پھر اس کے بعد دور ہے تبع تابعین کا، اور یہ دور ختم ہوتا ہے 220 ہجری کو۔ 220 ہجری کو یہ دور ختم ہو جاتا ہے، کن کا؟ تبع تابعین کا۔ اور یہ ان ادوار کو کہا جاتا ہے خیر القرون المفضلہ، خیر القرون المفضلہ، وہ بہترین زمانے جن کو فضیلت حاصل ہے دیگر زمانوں پر جن کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ 220 کو ختم ہو جاتا ہے۔ 220 کے بعد پھر ملحد بے دین لوگ جو ہے وہ پیدا ہو گئے اور ان کی زبانیں دراز ہو گئی، اور یہ وہ دور ہے جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آزمائش سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور فتنہ خلق قرآن اس دور میں چلا تھا۔ مامون کا زمانہ تھا، مامون بن ہارون الرشید کا یہ زمانہ تھا، اور فتنہ خلق قرآن اس وقت پیدا ہوا تھا، اور اس نے دنیا کو مجبور کیا تھا کہ سب کے سب اس بات کا اقرار کرو کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے کلام نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی کلام نہیں، یہ مخلوق ہے۔ اور بڑے بڑے محدثین ان کو مجبور کر دیا گیا، حتیٰ کہ علی بن مدینی امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد وہ اس بات کے قائل نہیں تھے، لیکن مجبور اتنا کیا گیا کہ زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا لیکن دل سے اقرار نہیں کیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل وہ ہیں جنہوں نے نہ زبان سے کیا نہ دل سے کیا، نہ زبان سے کیا نہ دل سے کیا، کہا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کلام ہے۔ اس لیے علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز هذا الدین برجلین لیس له ثالث، ان اللہ عز هذا الدین برجلین لیس له ثالث، ابو بکر صدیق یوم الردہ واحمد بن حنبل یوم المحنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ خالق و مالک نے اس دین کی حفاظت دو آدمیوں کے ذریعے فرمائی ہے، دو آدمیوں کے ذریعے اللہ نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ فرمایا وہ دو آدمی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد بن حنبل۔ حضرت ابو بکر صدیق کا موقف اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ردت کے دنوں میں دیکھو، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اور وفات کے موقع پر کئی لوگ عرب مرتد ہو گئے، مسلمہ بن کذاب کے پیچھے لگ گئے۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں ان کے مقابلے میں مجھے ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن مل جائے۔ عمر کی ساری زندگیوں کے مقابلے میں عمر کو کیا مل جائے؟ ایک دن اور ایک رات۔ رات کون سی رات؟
جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے غار ثور میں گزاری تھی۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، جبل ثور پر چڑھے، اور جبل ثور تقریباً تین میل اونچائی میں ہے، 3 میل اونچائی میں ہے جبل ثور، اور وہ غار وہ اس اونچائی کے اوپر ہے جہاں اللہ کے رسول پہنچے تھے۔ حضرت ابو بکر نے آپ کو اٹھایا تھا، اٹھا کر اللہ کے رسول اوپر لائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اوپر لائے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں غار کو پہلے صاف کرتا ہوں پھر آپ تشریف لائیں گا۔ وہ اندر گئے، غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر کچھ اس میں سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن 2 سوراخ ایسے تھے جہاں کوئی شے بند کرنے کے لیے موجود نہیں تھی، تو حضرت ابو بکر نے اپنی دونوں ایڑی ان سوراخوں میں دے دی، ان سوراخوں میں دے دی۔ کس نے؟ ابو بکر نے۔ ابو بکر کون ہے؟ جو دنیا جہان میں آپ کے صحابہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس کے 4 پشتے صحابہ ہیں، 4 پشتے ان کی صحابہ ہیں، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کیا غار کو صاف کیا، لیکن کپڑا کم پڑ گیا، تو اپنے پاؤں جو ہیں وہ 2 سوراخوں میں رکھ لیے، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ تشریف لے آؤ، آپ آرام فرماؤ۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر کے رانوں پر آپ نے سر مبارک رکھ لیا، آپ لیٹ گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ اچانک کسی شے نے حضرت ابو بکر کو اندر سے ڈس لیا۔ حضرت ابو بکر نے حرکت نہیں کی، کہیں اللہ کے رسول کی نیند نہ خراب ہو جائے، اللہ کے رسول کی کہیں نیند نہ خراب ہو جائے۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو گرے، اللہ کے رسول پر گرے، تو آپ کو جاگ آ گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کسی شے نے مجھے اندر سے ڈس لیا ہے۔ فرمایا پاؤں باہر نکالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاد مبارک نکالی، اپنی تھوک نکالی، تھوک نکال کر ابو بکر کے پاؤں کو لگائی، اور اللہ نے اس طرح درست کر دیا جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں۔ یہ وہی تھوک ہے، یہ وہی لب ہے جو حضرت علی کو بھی لگی تھی۔ فتح خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج میں یہ جھنڈا فتح خیبر کا اس کو دوں گا جس کو اللہ کے رسول سے پیار ہے، اور اللہ کے رسول کو اس سے پیار ہے، اس سے پیار ہے۔ اور قلعہ بڑا سخت جس پر چڑھائی تھی، کہتے ہیں کہ 40 آدمی مل کر بھی اس کو نہیں توڑ سکتے تھے۔ میں نے وہ قلعہ بھی دیکھا ہے، قلعے کے اوپر بھی چڑھا ہوں، دیکھا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دیتے، صحابہ سب چاہتے تھے کہ یہ اعزاز آج ہمیں حاصل ہو جائے کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ جھنڈا دے دیں جس کے ہاتھ پر قلعہ یہ خیبر فتح ہو۔ ہر ایک کی خواہش تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ حضرت علی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ علی یہ جھنڈا پکڑو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو بیمار ہوں، میری آنکھیں خراب دکھنے آ گئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک نکال لی اور حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دی، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی دکھنے نہیں آئی، جیسے کبھی دکھنے نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا، اور شیعہ کی کتاب حملہ حیدری اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا، آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، پھر آپ نے چھڑی کے ساتھ
جو وہاں بت تھے وہ یعنی دیواروں پر لگے ہوئے تھے، چھوٹتے تھے، مورتے تھے، آپ نے ان کو مٹانا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے تھے جتنا کا ہاتھ مبارک نہیں پہنچتا تھا۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ حضرت جی میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ توڑ دیں، ان کو مٹا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ میں کیا طاقت ہے کہ نبوت کا بار اٹھا سکے؟ نبوت کا بار اٹھا سکے۔ لیکن جب ہجرت کی ہے آپ نے تو آپ نے نال ابو بکر کو لیا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے لیا کہ ابو بکر منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں بعد میں شور مچا کر آپ کو پکڑا نہ دے، یہ منافقوں کا وتیرہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے، تفسیر حسن عسکری روافض کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ ان تستصحب ابا بکر انہ کان فی الجنہ، اللہ کے رسول آپ نے ہجرت کرنی ہے تو ساتھی ابو بکر کو بنانا ہے، اس لیے کہ میں نے جنت واجب کر چھوڑی، ابو بکر پر میں نے جنت واجب کر چھوڑی ہے۔ تو اسی بنا پر حضرت عمر نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش کہ مجھے ابو بکر کی ایک رات مل جائے، ساری نیکیوں کے بجائے ابو بکر کی ایک رات مل جائے اور ایک دن مل جائے، ایک دن مل جائے۔ کون سا دن؟ جبکہ لوگ مرتد ہو گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر تشریف لائے، کہنے لگے واللہ لا اقاتلنہم، واللہ لا اقاتلنہم، اللہ کی قسم میں تو ان سے جنگ کروں گا، ان سے لڑائی کروں گا۔ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا ابو بکر ان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں ارفق بہم یا ابا بکر، ابو بکر کچھ نرمی کرو، اللہ کے رسول ابھی فوت ہوئے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ غمگین بھی ہیں، ذرا نرمی سے سمجھاؤ۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کو جب یہ بات مشورہ دیا حضرت عمر نے تو حضرت ابو بکر طیش میں آ گئے، کہنے لگے کہ احبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، احبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام۔ اے عمر تو جاہلیت میں بڑا تیز ترار تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام لا کر تو اب نرم ہو گیا ہے، بزدل بن گیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ انقطع الوحی وتم الدین، انقطع الوحی وتم الدین، انقطع الوحی وتم الدین، اینقص الدین وانا حی، وحی منقطع ہو چکی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، ابو بکر زندہ ہو اور دین میں کمی واقع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ دن تھا جس دن کی حضرت عمر نے تمنا کی تھی۔ اسی لیے حضرت امام علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز ھذا الدین برجلین لیس لہ ثالث، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے دو آدمیوں کے ذریعے، ان میں سے ایک ابو بکر ہے، دوسرے امام احمد بن حنبل ہے، ایک ابو بکر ہے، دوسرے امام احمد بن حنبل ہیں۔ ابو بکر صدیق یوم الردہ و احمد بن حنبل یوم المحنہ۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ عمر، لوگوں نے بڑا سمجھایا احمد دیکھنا کہیں ڈول نہ جانا، اگر تم ڈول گے تو دنیا ڈول جائے گی، تو ڈول گیا تو دنیا ڈول جائے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے تکلیفیں جھیلی، بڑی بھی چلی، بہت تکلیفیں ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کون تھے جن کو لاکھیں حدیث زبانی یاد تھی، بلکہ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ 12 اونٹ وہ وزن بمشکل اٹھا سکتے جتنی امام احمد بن حنبل کو زبانی یاد تھی، 12 اونٹ اس وزن کو بمشکل اٹھا سکتے تھے جتنی حدیثیں امام احمد بن حنبل کو زبانی یاد۔ اور یہ مسند امام احمد جو ہے یہ سب سے بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے، سب سے بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے۔ اس میں تقریباً 30,000 حدیثیں ہیں، 105 حدیثیں کم،
30,000 حدیثیں ہیں۔ یہ عظیم کتاب میں نے ریاض میں پچھلے سال پڑھائی تھی، اس سال چند دن کے بعد پھر وہاں پروگرام ہے ریاض میں، اور مدینہ منورہ میں نے کتاب پوری پڑھائی ہے۔ تو یہ عظیم کتاب، اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ اب تھوڑی سی نرمی کر لو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، احمد کی جان چلی جائے گی لیکن احمد نرم نہیں ہوگا، احمد نرم نہیں ہوگا۔ یہ کس کا قول ہے؟ علی بن مدینی کا ہے۔ علی بن مدینی، یہ ان کا نام ہے علی بن مدینی، علی بن عبداللہ المدینی، علی بن عبداللہ المدینی۔ مدینی جو ہے یہ مدینہ السلام کا نام ہے۔ مدینہ السلام وہ شہر ہے جس کو منصور نے بنایا تھا، جس کو بغداد کہا جاتا ہے، جس کو آج کل بغداد کہا جاتا ہے، یہ منصور نے بنایا تھا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی بن المدینی، الا عند علی بن المدینی، میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھا سوائے علی بن مدینی کے۔ جب علی بن مدینی کے سامنے میں بیٹھا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو بچہ ہی پایا۔ قال لمن اخبرہ، کسی شخص نے جا کر علی بن مدینی کو بتا دیا کہ بخاری نے یہ کہا ہے، مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی بن مدینی۔ جس نے خبر دی تو ان کو کہا لا قولہ ما رأى مثل نفسہ، لوگو بخاری کے بعد چھوڑ دو، بخاری جیسا تو دنیا جہان میں کوئی۔ جبل الحفظ، حافظ بن حجر نے بخاری کو یاد کیا ہے کہ لقب کے ساتھ جبل الحفظ و امام الدنیا، ثقۃ الحدیث اور ثقۃ فی فقہ الحدیث، جبل الحفظ و امام الدنیا۔ بخاری وہ انسان ہے جس نے کبھی لکھا بھی نہیں تھا اور اپنے استادوں سے پڑھتے تھے، زبانی کلام پڑھتا تھا، گھر جا کر پھر حدیثیں نوٹ کرتا۔ امام بخاری علیہ رحمت کے استاد ہیں سلیمان بن حرب۔ ایک دفعہ یہ بغداد میں تشریف لائے، جب تشریف لائے تو وہاں ایسے مدارس نہیں بنے ہوئے تھے جیسے یہاں ہے آ کے، وہ محتاج عمارتوں کے نہیں تھے، نہ عالم کو ضرورت ہے ان عمارتوں کی، عالم جہاں بیٹھتا ہے وہاں جب اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ بغداد میں تشریف لائے تو 40,000 طلباء ان سے پڑھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ 40,000 طلباء پڑھنے کے لیے، ان سے حدیث سیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ بعض ائمہ حدیث جن میں سے آدم بن ابی یاس ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، آدم بن ابی یاس، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ چلتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بادشاہ کے پیچھے اس کی رعیت چل رہی ہے، بے شمار دنیا ان کے پیچھے ہو لگتی ہے، بادشاہ کے پیچھے ان کی رعیت ہوتی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان کو دیکھا مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے تو طلباء اتنے تھے کہ وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اتنے پڑھنے والے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے مدارس کا کیا ہے، جن کا فرق کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، نہ خوش ہونا ہے۔ میں تو اسی سے خوش ہوں گا جو اپنے استاد محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ جہاں بیٹھ کر پڑھا ہے، چٹائیاں یہ ہیں، یہی ہمارا وتیرہ ہے، اور یہی ہمارے اسلاف یہی پڑھاتے رہے۔ سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، کرائے کے مکان میں زندگی گزار دی، اور دنیا بھر کے لوگ آ کر ان سے مستفید ہوتے تھے۔ 40 سال تک انہوں نے 60 سال تک حدیث کا درس دیا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال تک پوری اصول ستہ پڑھائی، اور 100 دفعہ انہوں نے صحیحین پڑھائی، 100 دفعہ انہوں نے صحیحین پڑھائی۔ اور میرے استاد محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ ایسے معلوم ہوتا تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی حفظ نوازا ہے۔ جب بھی وہ کوئی فتح الباری سے یا بخاری سے کوئی شے نکالنی چاہتے تھے، وہ صفحات نکالتے اور وہاں سے نکل آتی تھی۔
صفحات نکال اٹھاتے اور صفحات نکالتے اور وہاں سے وہ حدیث نکل آتے. اور اسی طرح میرے اساتذہ میں سے مدنی صاحب کے والد حافظ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے رحمت کو منور، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو مقام دے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کے اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. مجھے ان ڈاکٹروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ڈاکٹری کو میں پسند کرتا ہوں، نہ ڈاکٹری کو میں پسند کرتا ہوں. میرے کو استاد تھے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں، ان کا نام ہے شیخ محمد امین شنقیطی. دنیا جانتی ہے ان کو، سب دنیا جانتی ہے کہ محمد امین شنقیطی کون ہے. جنگلوں میں انہوں نے پڑھا تھا اور ہر فن مولا تھے اور اتنے اشعار ان کو یاد تھے قرآن مجید کی آیتوں کے لاکھوں اشعار یاد تھے ان کو اور زبانی سب کو یاد تھا ان کو. مجھے پڑھاتے رہے، میں ان سے پڑھتا رہا ہوں. اور وہ میرے استاد اتنے عظیم استاد تھے، جب کسی ڈاکٹر کا ذکر ہوتا تو غصے ہو جاتے، غصے میں آ جاتے اور ساتھ یہ فرماتے کہ ما رأیت دکتورا الا وہو اجہل من الحمار. ما رأیت دکتورا الا وہو اجہل من الحمار. هؤلاء هم ليسوا دكاترة العلم انما هم دكاترة الغرورات. علم دیکھنا ہے تو ان اشراف میں دیکھیں، علم دیکھنا ہے تو حافظ محمد گندنوی میں دیکھیں، ان کے شاگردوں میں دیکھیں. علم دیکھنا محدث روپڑی میں دیکھیں، علم دیکھنا عبد الرحمن مبارکپوری میں دیکھو، شمس الحق عظیم آبادی میں دیکھو. آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان مدرسوں میں نظر آئیں گے؟ ان کو تو ایک سنڈل بھی پڑھنی آتی، نہ کوئی یہاں تعلیم ہے. ان مدارس میں کوئی تعلیم نہیں ہے الا ماشاء اللہ. پڑھنے والے بہت کم ہیں. یہاں وہی آتے ہیں جن کو کالجوں یونیورسٹی میں جگہ نہیں ملتی، کالجوں یونیورسٹی میں جگہ نہیں ملتی، یا وہاں پڑھانے کے قابل نہیں ہوتے، ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے، وہ یہاں آتے ہیں. لیکن جو لوگ یہاں سے پڑھے تھے انہوں نے اپنا نام روشن کر دیا، جماعت کو روشن کر دیا، جماعت کو روشن کر دیا. اور یہ ادارہ جو ہے یہ بھی محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی شاخ ان کے محنت کا نتیجہ ہے. حافظ محمد حسین امبرسری جن کو کہتے ہیں وہ بھی روپڑی تھے، اگرچہ انہوں نے لقب بدل لیا ہے، تو وہ بھی روپڑی تھے، وہ بھی اسی شاخ کی اصل ہیں. اور اسی طرح آج ہم نے جن سے پڑھا ہے، جس جگہ پڑھا ہے وہ مسجد قدس ہے. مسجد قدس جو ہے وہ علم کا مرکز تھی، علم کا مرکز تھی. صحیح بخاری ہم پڑھتے رہے محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے، 8 گھنٹے صحیح بخاری پڑھتے تھے، 8 گھنٹے صحیح بخاری، اور 3 گھنٹے پہلے مطالعہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے استاد سے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے استاد سے کتاب پڑھتے تھے. آج میری یہی نصیحت ہے طلباء کو اور اسی طرح منتظمین کو اور سب لوگوں کو جتنے بھی موجود ہیں، یہی کہتا ہوں کہ اسی طرح تعلیم حاصل کرو جسی طرح ہمارے اسلاف نے حاصل کی تھی، جس طرح انہوں نے حاصل کی تھی. تعلیم سے یہ آج کے جو دور ہے یہ تعلیم سے کورے ہونے کا دور ہے ہمارے سامنے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ محدثین کے طریقے کے مطابق تعلیم حاصل کی جائے. محدثین ان بلڈنگوں کے محتاج نہیں تھے، محدثین جو ہیں عمارتوں کے محتاج نہیں تھے. محدثین جو ہیں وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں جم گٹھا ہوتا تھا، ہزاروں کے تعداد میں شاگرد وہاں جمع ہو جاتے تھے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری جو لکھی ہے 6 لاکھ حدیث سے انتخاب کیا، 6 لاکھ حدیث سے انہوں نے انتخاب کیا صحیح بخاری کا. اور پھر اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بخاری کے کتنے شاگرد تھے کوئی پتہ ہے آپ کو؟ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے کتنے شاگرد تھے؟ 90,000 شاگرد تھے، 90,000 شاگرد تھے. کس کے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ. محمد بن یوسف بن مطر بن براق جو صحیح بخاری کے راوی ہیں، ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے اس کو روایت الفربی کہتے ہیں، جو اس کے راوی ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے 90,000 شاگرد سے، ان کے 90,000 شاگرد تھے. اور ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ آخری شاگرد جو ہے وہ 200، آخری شاگرد ان کا 320 میں فوت ہوا، 320 میں فوت ہوا. لیکن حافظ بن حجر نے اس سے موافقت نہیں کی. حافظ بن حجر فرماتے ہیں کہ آخری شاگرد جو ہے ابو طلحہ منصور ہے، ابو طلحہ منصور ہے جو
تو 329 میں جن کا انتقال ہوا ہے وہ بخاری کا آخری شاگرد ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ وہ عظیم شخص تھے جن کا بغداد میں امتحان ہوا۔ میں قصہ نہیں بیان کرنا چاہتا، قصہ لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ 100 حدیث کے متون اور سندوں کو الٹ پلٹ کر دیا گیا، بخاری کا امتحان لیا گیا اور انہوں نے الٹ پلٹ کر کے کہا کہ ہر ایک نے 10 حدیثیں پڑھی، بخاری نے ہر ایک سے انکار کر دیا کہ لا عارفہ لا عارفہ لا عارفہ، میں اس حدیث کو نہیں پہچانتا۔ بعض لوگ سمجھے کہ اب بخاری کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بعض نے کہا کہ بخاری سمجھ گئے۔ لیکن جب 100 حدیثیں انہوں نے مکمل کر دی، مقلوب حدیث کو کہا جاتا ہے، مقلوب 100 حدیثیں جب انہوں نے مکمل کر دی تو امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ مقلوب حدیثیں جو انہوں نے پڑھی تھی غلط، بخاری نے وہ اسی طرح سنا دی جس طرح پڑھی تھی۔ سمجھو، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جس طرح غلط حدیثیں انہوں نے پڑھی تھی نا، بخاری نے اسی طرح سنا دی، غلط حدیثیں سنا دی۔ پھر امام بخاری متوجہ ہوئے، ہر ایک کو کہا کہ تو نے پڑھا اس طرح تھا، صحیح حدیث اس طرح ہے، تو اس طرح پڑھا تھا، سند اس طرح ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے پھر ان کی تصحیح کر دی۔ امام حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات سے نہیں کہ امام بخاری نے وہ سندیں صحیح کر دی، متون صحیح کر دیے، تو وہ تو ان کو پہلے یاد تھے، تعجب اس بات سے ہے کہ انہوں نے غلطیاں بھی حفظ کر لی تھی۔ میرے استاد محمد امین شقیقی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، بے حد اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظے سے نوازا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شرح مراقی السعود، وہ اصول فقہ مالکی کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے شرح مراقی السعود۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے اپنے ایک استاد کا ذکر کیا ہے، بڑا عجیب قصہ ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میرا استاد انتہائی ذہین تھا، بازار میں جا رہا تھا تو دیکھا چلتے ہوئے 2 اجمی شخص غیر عربی آپس میں لڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے۔ لڑائی ان کے طول پکڑ گئی، اس حد تک طول پکڑ گئی حتیٰ کہ مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ قاضی جج نے گواہ بلایا، سوائے ان کے کوئی وہاں گواہ نہیں تھا، اور یہ عربی تھے، ان کی زبان نہیں جانتے، ان کی زبان یہ جانتے نہیں تھے۔ جب جج کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ایک دوسرے کو کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ترجمہ مجھے نہیں آتا، ترجمہ آپ کرا۔ ہاں بات سمجھو، سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ ترجمہ مجھے نہیں آتا، ترجمہ کسی اور سے کرا، ترجمہ کسی اور سے کرا۔ یہ انہوں نے مراقی السعود کے مقدمے میں اپنے استاد کا تذکرے میں لکھا ہے، اور میں نے خود ان کو دیکھا ہے۔ مسجد نبی میں ان کا دروس ہوتے تھے، اللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں دنیا وہاں جمع ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں دنیا جمع ہوتی تھی جو ان کے دروس میں شریک ہوتے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ نے ایضاح القرآن بالقرآن، قرآن کی وضاحت قرآن کے ساتھ کی ہے، تو آپ نے کوئی ایسی تفسیر دیکھی ہے؟ کہنے لگے میں نے تو کبھی نہیں دیکھی کوئی ایسی تفسیر۔ میں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے مناظر عالم، مولانا ثناء اللہ انبرسری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام تفسیر القرآن بکلام الرحمن، تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ کہنے لگے میں نے یہ تفسیر آج تک نہیں دیکھی، یہ بہت بڑا فن ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب انبرسری رحمۃ اللہ علیہ وہ امام تھے، ہر فن مولا تھے، وہ مناظرے میں بھی رئیس تھے، اور اسی طرح تقریروں میں، بعضوں میں اور تحریر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو انہوں نے بہت کم کیا ہے۔ لیکن اس زمانے میں کچھ مسائل ایسے تھے جو صفات کے بارے میں تھے، صفات میں ان سے کچھ تعویلیں ہو گئی تھی، غلطیاں ہو گئی تھی، جو تعویل پر مواخذہ کیا تھا غزنی علماء نے مواخذہ کیا، کتاب بھی لکھی انہوں نے 40 کے نام سے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی۔ پھر یہ معاملہ طول پر پکڑ گیا، حتیٰ کہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ اس وقت ملک عبدالعزیز تھے حاکم، وہ سلطان تھے سعودی عرب کے، وہ آئے تھے ابھی، اور یہاں ہمارے علماء، وہ ہمارا غربت دور تھی اس زمانے میں، ہمارے علماء اہل حدیث یہاں سے سلفی علماء چندے اکٹھے کر کے وہاں سلطان تک پہنچاتے تھے، چندے اکٹھے،
وفود جاتے تھے وفدوں میں ایک وقت محدث رکن رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا جو وہاں گیا تھا، انہوں نے مساعدہ پیش کیا تو اس وقت مسئلہ تفسیر القرآن کا آیا بکلام الرحمن، تو اس میں جو فیصلہ دیا تھا یا فیصلہ ہوا تھا عدالت میں وہ یہ تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تسلیم کر لی کہ واقعی میری یہ غلطیاں ہیں، اور وہی غلطیوں کے فرشتوں انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں لگا دی، ایک چٹ لگا دیا اپنے تفسیر کے شروع میں کہ واقعی میری یہ غلطیاں ہیں، اقرار کر لیا انہوں نے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد میں ان غلطیوں کی اصلاح کسی نے نہیں کی، آج تک نہیں کی۔ عبد الملک مجاہد صاحب جب یہ تفسیر چھپانا چاہتے تھے تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں میری سے ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہا کہ میں یہ تفسیر کچھ چھپانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جب تک مجھے نہ دکھا دو یہ نہ چھپانا۔ انہوں نے مجھے دکھائی دی، وہاں دمشق میں ایک عالم ہے شعیب النحوت کو کہتے ہیں، ان سے جا کر مشورہ لیا، مشورہ لے کر تفسیر اسی طرح چھپا دی۔ اور غلطیاں جو پہلے تھیں وہ غلطیاں آج بھی اسی طرح ہیں۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ بری ہیں کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا تھا کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، مناظر تھے، مناظر آدمی جو ہے مناظر میں بہت ساری باتیں کہہ جاتا جن کا خیال بھی ہوتا ذہن میں، لیکن میرے نزدیک وہ بہت بڑے عالم تھے۔ اور اسی طرح محدث روبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مثال نہیں۔ اسی طرح مولانا شمس الحق عظیم آبادی، میں اب فتاوے میں سند سمجھتا ہوں محدث روبل رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا کوئی ایسا آدمی نہیں جو فتاوے میں ان کی مثیل ہو، نظیر ہو، سوائے مولانا شمس الحق عظیم آبادی کے۔ مولانا شمس الحق عظیم آبادی بہت بڑے محدث ہیں، جب مسائل لکھتے ہیں تو بڑی نقد بڑی تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے علماء میں آج یہ کمی ہے کہ علم ہم سے رخصت ہو گیا۔ این العلم و این اہلہ، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے مقدمے میں جو 28 جلدوں میں کتاب ہے فرمایا کہ این العلم و این اہلہ ما کدت ان اری العلم الا فی کتاب او تحت تراب۔ این العلم و این اہلہ، مجھے نہ علم نظر آتا ہے نہ علم والے نظر آتے ہیں، مجھے تو علم دو جگہ نظر آتا ہے، یا تو کتابوں میں یا مٹی کے ڈھیر کے نیچے۔ پچھلے دنوں میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے میرے سے کوئی بخاری علیہ رحمت کے بارے میں سوالات کیے تھے، کہا کہ میں نے سنا کہ امام بخاری کی ایک کتاب ہے 100 جلد میں جو جرمن میں ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ مجھے اس کتاب کا علم نہیں ہے، مجھے تو اتنا علم ہے کہ ایک تفسیر وہاں حدائق ذات بہجہ ہے، اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ 300 جلدوں میں ہے، 300 جلدوں میں وہ تفسیر ہے، اور اس تفسیر کا کمال یہ ہے کہ ہر آیت کے نیچے ہر فن پر بحث کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کو امام بخاری علیہ رحمت کی کتابوں سے بھی آگاہ کیا۔ قضایا صحابۃ و تابعین، امام بخاری علیہ رحمت کی کتاب ہے قضایا صحابہ اور تابعین کے عدالتی فیصلے، جن کو آج ہم فخر کرتے ہیں۔ بخاری نے اس وقت لکھا جس وقت عدالتیں یہ موجود نہیں تھیں۔ یہ عدالتیں جو ہیں یہ کوئی اسلامی عدالتیں نہیں، یہ تو اجتماعی عدالتیں ہیں۔ یہ عدالتیں جو ہیں یہ ایسی عدالتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون رائج ہے ہم اس قانون کے پابند ہیں، ان قانون کا پابند ہو کر انسان جب فیصلہ کرتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کتاب و سنت کی نظر میں وہ مردود ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الاعتصام و سنہ میں یہی باب ثبت کیا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، فرمایا کہ ایک گروہ جو ہے وہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ تو ساتھ یہ فرمایا کہ ہم اہل العلم، فرمایا کہ گروہ کون ہے؟ یہ علماء ہیں، یہ محدثین ہیں، جن کے اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے۔ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں، یہ محدثین ہیں۔ اور یہ قول امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی میں، جس کی شرح میں نے لکھی ہے جائزۃ الاحوذ کے نام سے، 4 جلدوں میں چھپی عربی زبان میں موجود ہے، اس شرح میں
امام علی بن مدینی کا قول موجود ہے. علی بن مدینی نے یہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ ہم اہل العلم ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے، امام ابو عبداللہ الحاکم نے اپنے کتاب علوم الحدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منہم، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منہم. اگر یہ لوگ جن کی بشارت دی گئی ہے اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون لوگ، میں نہیں سمجھتا کون ہے. مشکات میں یہاں آپ کے ہاں ایک حدیث ہے، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. لوگوں جب فسادات شام میں بپا ہو گئے دنیا میں خیر ختم ہو جائے گی، دنیا سے خیر اٹھ لے گی، اور وہ زمانہ آنے والا ہے جب خیر بالکل ختم ہو جائے گی. لا تقوم الساعة لا تزال طائفة منصورين حتى تقوم الساعة. فرمایا کہ ایک گروہ جو ہے وہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ گروہ جو ہے کوئی ایک خاص گروہ نہ ہو، یہ ہر گروہ میں سے کچھ علماء، کچھ بہادر، کچھ یہ مجاہدین ہوں، ان میں سے کچھ شجاع ہوں، اور کچھ وہ لوگ ہوں جنہوں نے تحریر میں کام کیا ہے، کچھ ان کے علاوہ دیگر لوگ ہوں، کچھ وہ لوگ ہوں جنہوں نے عدالتی فیصلہ کیے ہیں، کچھ ان کے علاوہ انہوں نے 5 شہادت کے نام لیے ہیں. کہا کہ یہ سب لوگ جو ہے ملا کر یہ سب مجموعہ ایک ہی ہو سکتا ہے. جہاد کا کام کرنے والے بھی لوگ انہی میں سے ہیں، جہاد کا لوگ کام کرنے والے بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. لا تزال طائفة من امتی، لا تزال طائفة من امتی. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آئے گا نا تو اس دور میں خیر عام ہو جائے گی. اور یہ حدیث جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے ان میں یہ ہے کہ مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ. میری امت کی مثال جو ہے وہ بارش کی مثال ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری بہتر ہے. اس سے حافظ بن حجر نے یہ استدلال کیا ہے کہ بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی بھی درجات ہیں اور صحابہ کے درجات ہیں، اور ان درجات میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ابو بکر صدیق وہ آدمی ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے. سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھا طریقہ قائم کرتا ہے بعد میں جتنے لوگ چلتے ہیں وہ سب میں وہ حصے دار ہوتا ہے. گویا کہ حضرت ابو بکر جو مسلمان ہوئے قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان سب کے اسلام میں حضرت ابو بکر کا حصہ ہے. ان سب کے اسلام میں کس کا حصہ ہے؟ حضرت ابو بکر کا حصہ ہے. تو ابو بکر کا وہ مقام ہے جو امت میں کسی کا نہیں. اور بہر بن حکیم عن ابیہ عن جدہ روایت اخیر میں جو پڑھی گئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کنتم خیر امۃ فی علم اللہ فی اللوح المحفوظ. لوح محفوظ میں تم اللہ کے ہاں بہترین امت تھے، بہترین امت تھے. اور حکیم بن بہر بن حکیم عن ابیہ عن جدہ یہ روایت جو ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے. اور ان کے جو آگے اوپر ہیں ان میں کچھ کلام بھی ہے، تو بہر صورت اس میں حسن درجے سے کم نہیں ہے یہ روایت. پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ بات تو میں لمبی کرنی چاہتا تھا لیکن چونکہ میں نے شروع بھی دیر سے کیا ہے لیکن میں بات زیادہ کر بھی نہیں سکتا. مجھے بھی کویت میں تھا، کویت میں میں نے تقریباً کو 10 سال پر پروگرام چلائے ہاں. چند مہینے بعد 2-3 مہینے بعد 10 سال میں نے پروگرام چلایا کویت میں. وہاں کویت میں بہت تھکاوٹ ہوگی. وہاں تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی کو سلام کے لیے بھی میرے قریب نہیں آنے دیتے تھے. کہتے تھے سلام کے لیے قریب آؤ گے تو ان کو تھکا دو گے، انہوں نے بولنا کیا ہے، بیان کیا کریں گے؟ ہاں یہ بیان کیا کریں گے؟
وہ طریقہ کار وہاں یہ تھا کہ وہ اس کو اکیلے ہی رکھتے تھے، دور سے لوگ سلام لیتے لیکن میرے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے. اور بہت بڑے عظیم لوگ تھے، ابو حارث ان کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے. بہت بڑے عالم تھے، پاک و ہند سے ان کو بہت تعلق تھا. اور میری سندیں ان کے پاس اربوں میں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ امریکہ میں بے شمار سینکڑوں شاگرد ہیں میرے ہاسٹل میں، اور دیگر ممالک میں بہت سارے شاگرد ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہے. امریکہ میں پڑھایا ہے اور دیگر ملکوں میں پڑھایا ہے، یورپ میں. اور اسی طرح یہ اپنے مشرق وسطیٰ میں اور یمن اور تونس کے شاگرد جو ہیں وہ تو اس وقت مجھ سے پڑھتے ہیں. جمعرات کو خاص ان کا پیریڈ ہوتا ہے مجھ سے، مغرب سے پہلے وہ پڑھتے ہیں. تو ہر صورت یہ ہے کہ وہاں تھا تو وہاں فارغ کا حملہ ہو گیا تھا میری زبان پر فارغ کا حملہ ہو گیا. میں نے ڈاکٹر راشد رنداوا حافظہ اللہ سے یہاں رابطہ کیا تو وہاں ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ یہاں رہ کر علاج کرنا ہوگا. میں نے کہا کہ نہیں، میں رہ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس تشریف لائیں، آپ کا علاج کر دیں. پھر انہوں نے علاج کیا. پھر ان کے علاج کے بعد پھر یہ ہے کہ یہاں یہ اتفاق اسپتال میں کئی ماہ تک یہاں اتفاق اسپتال میں زیر علاج رہا ہوں. اللہ کے فضل سے اللہ نے صحت یابی دے دی، اللہ نے شفا دے دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی حافظ عبد الرحمن اور ان کے صاحبزادگان اور ان کی بیگم وہ بھی میرے شاگرد ہیں، یہ ان کے بیٹے بھی سب میرے شاگرد ہیں. حافظ عبد الرحمن صاحب میرے ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی میں سے ہیں. اور اسی طرح مسجد قدس میں جو ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں، حافظ عبد الوہاب، حافظ عبد الغفار، اور وہ بھی میرے شاگردوں میں سے ہیں. اور پڑھانے والے بھی اکثر وہاں میرے شاگرد ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب جو ہے ہمارے استاد محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائے. حافظ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم ہستیاں تھیں جن کی بہت ساری خدمات ہیں. نہ حافظ محمد حسین شیخ پوری کو پڑھایا جا سکتا ہے، نہ حافظ عبد القادر کو پڑھایا جا سکتا ہے. دنیا جانتی ہے کہ جس جلسے میں عبد القادر کا وجود نظر نہیں آتا تھا وہ جلسہ ناکام ہوتا تھا. جس جلسے میں محمد حسین شیخ پوری ہوتے تھے وہ جلسہ کامیاب ہوتا تھا. اور یہ دونوں ساتھی اکٹھے رہتے تھے، غالباً اکٹھے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی خدمات کو قبول فرما کر اللہ نے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. اور اسی طرح سارے بہترین ساتھی صوفی احمد دین جامعہ سلفیہ کے بہت بڑے خادم تھے اور عرصہ تک انہوں نے خدمت کی جامعہ سلفیہ کے. وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے چند دن پہلے. اللہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرما کر اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. حافظ میاں فضل حق وہ میرے انتہائی قریبی ساتھی تھے. 8-10 سال تک میرے ساتھ رہے ہیں. ہم نے اکٹھا کام کیا جامعہ سلفیہ کا. میرے بہت سارے شاگرد ہیں جو جامعہ سلفیہ سے پڑھ گئے اور اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے میاں فضل حق، اور اسی طرح ان کے بیٹے میاں نعیم الرحمن اور ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا مشن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح دیگر احباب علماء جو دین کے خادم ہیں جن کے نام اس وقت میرے دین میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول فرمائے. حافظ صہیب احمد، میر محمدی، قاری محمد ابراہیم جن کو ہمیشہ میں یاد رکھتا ہوں. قاری محمد ابراہیم مجھے بھی یاد رکھتے ہیں. ایک انٹرویو میں نے دیا تھا ضیاء حدیث میں، وہ لمبا چوڑا انٹرویو تھا. اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میرے شاگردوں نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، کسی شاگرد نے کبھی مجھے سے رابطہ نہیں کیا سوائے قاری ابراہیم کا. ایک وہ شاگرد ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں، دعا میں یاد رکھتے ہیں، حال احوال بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کا کیا ہے، کیسے ہیں آپ. پھر وہ انٹرویو پڑھ کر میرے دو شاگرد آئے. ان میں سے ایک عبدالغفار ریحان تھا جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہوا تھا جامعہ سلفیہ میں. ان کو بلوغ المرام حفظ تھے. اسی طرح عبدالجبار کو بھی بلوغ المرام حفظ تھے. قاری شریف آپ کیا نام ہے، شریف جن کا ادارہ ہے، حافظ شریف بھی وہ بھی میرے شاگرد ہیں. ان کو بھی یاد تھی. اور میں نے جو ان کو پڑھایا وہ حفظ کر لیا تھا. جو میں نے پڑھایا تھا ان کو جامعہ سلفیہ میں انہوں نے حفظ کر لیا تھا. اتنے حافظے تھے ان لوگوں کے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی خدمات قبول فرما کر اللہ ان کو خدمات قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا انتظام فرمائے. اور اسی طرح
یہ جماعت کے جتنے افراد ہیں ان میں ہمارے قائدین ہیں، اسی طرح سعد میر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات بھی قبول فرمائے، حافظ سعید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات بھی قبول فرمائے، حافظ عبدالغفار ہیں روپڑی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات قبول فرما کر، حافظ عبد الوحید روپڑی ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، بڑے مخلص ہیں اور دین کے بہت بڑے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرما کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں جمع کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 6 جون کو شروع ہو رہا ہے، 6 جون کو ریاض میں پروگرام شروع ہو رہا ہے جس میں میری شرکت ہے۔ دنیا بھر کے علماء وہاں سے جمع ہوتے ہیں۔ مولانا محمد اسرائیل صاحب بہت بڑے عالم ہیں، انڈیا کے اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں وہاں وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، تقریباً ہر مجلس میں وہ بھی وہاں شریک ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو اور اسی طرح دیگر ممالک سے بہت سارے علماء جمع ہوتے ہیں، 8-10 علماء بڑے 10 ملکوں سے آتے ہیں وہاں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول فرمائے۔